یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سلیمان نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک ولی کے قرص کا مطلب ہے لنگر کا، شفا کا دانہ، شفا کا لنگر، تاکہ لوگ گنہگار لوگ، بیمار زدہ، غم زدہ، پریشان زدہ لوگ اپنی شفا پا کے جائیں اللہ پاک کے دوست، اللہ پاک کے ولی کے در سے، اور نیک درس و تدریس لے کے جائیں۔ آپ کے لیے آج بہت ضروری اہم پیغام دوں گا جو کہ آپ کی کامیاب زندگی کا، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے پیغام کے مطابق اپنی کامیاب زندگی گزاریں۔ اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر اتارے ہیں اپنے آدم کی نسل کی رہنمائی کے لیے، اشرف المخلوقات کی رہنمائی کے لیے۔ تو اپنے اندر سے پہلی چیز حسد ختم کر دیں۔ آپ کو میں حسد کے بارے میں اللہ کے نبی کے حوالے سے دلیل دوں گا، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے دلیل دوں گا۔ حضرت سلیمان کو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اعلیٰ بادشاہ عطا کی، تخت پہ اڑنے والی، جن تخت لے کے اڑتے تھے، پرندے سایہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنے نبی کی ملاقات چمٹیوں کے بادشاہ مور سے کرائی۔ بڑے غور سے سنا میری بات، سبق آموز بات کرتا ہوں میں ہر اس پہ، کیونکہ اہل بیت کا دور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے دور سے میرے نبی کی امت ایک اچھا درس لے کے جائے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت سلیمان کی چمٹیوں کے بادشاہ مور سے ملاقات کرائی۔ چمٹیوں کا بادشاہ مور کہتا ہے چمٹیوں گھس جاؤ، سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، اور اس کے گھوڑے سموں تلے دب جائیں گے، سلیمان بادشاہ کو خبر تک بھی نہ ہوگی۔ حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے شرف عطا کیا تھا ہر مخلوقات کی زبان کا۔ حضرت سلیمان کے کانوں میں آواز پڑی، قافلہ روکا اور چمٹی کو ہاتھ پہ رکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کی اور بھی بہت چمٹیاں تھی، تو نے کیوں یہ بات کی؟ چمٹیوں کے بادشاہ مور نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان، میں ان چمٹیوں کی بادشاہ ہوں، میرے اوپر ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس لیے میرا فرض تھا ان کو آگاہ کرنا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا تیری کتنی فوج ہے؟ اس نے بتایا 10,000 فوج کے اوپر میں بادشاہ ہوں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا تیری بادشاہی اچھی ہے یا میری؟ میں بات اسد کا پیغام دے رہا ہوں۔ تو چمٹی کے بادشاہ انہوں نے کہا کہ میری بادشاہی اچھی ہے اللہ کے نبی۔ تو حضرت سلیمان مسکرائے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ میرا تو تخت جن لے کے اڑتے ہیں ہوا میں، پرندے سایہ کرتے ہیں مجھ پر۔ تو اس نے بہت پیاری بات کی، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا کی اور نہ مجھ سے بعد عطا کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، اس دعا سے حسد کی بو آتی ہے، تو میں نے بن مانگے اللہ نے مجھے عطا کی ہے بادشاہی، اس لیے میری بہتر ہے، اور میں راتوں کو سکون سے سوتی نہیں ہوں۔ میری رایا میں جو دیکھتی ہوں کمزور چمٹی، ضعیفہ، لنگڑی، کمزور، اس سے خوراک نہیں اٹھا کے اپنے گھر تک لے جا سکتی، اور میں اس کی مدد فرماتی ہوں اور خود کم کھاتی ہوں۔ اللہ نے ایک سبق دینا تھا اشرف المخلوقات کو، ایسے سب چھوڑیں۔ تو اللہ پاک سے اپنے لیے اچھا نہ مانگا کرو، اللہ پاک سے مانگا کرو اللہ پاک جو تو بہتر چاہتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتری کر دے۔ اور دیکھو جو کسی دوسرے کے پاس اچھا دیکھتے ہو تو مت حسد کرو، کیونکہ اس کا بھی وہی رب ہے اور تیرا بھی وہی رب ہے، تو تو اپنے رب سے جھگڑا کرتا ہے، پھر دوسرے تو بھی اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہو جا کہ اللہ پاک تجھے بھی اس سے بڑھ کر مقام دے دے۔ تو یہ میری بات ہی حسد کی میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بچوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں، بچیوں کے لیے۔ اور دوسرا سبق
کامیاب زندگی کا اپنے اندر عاجزی اور صبر پیدا کر لو، جس پہ اللہ راضی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اور رب کے نزدیک وہ اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق میں عاجزی اور صبر آتا ہے، سختی نہیں ہے۔ عاجز بن جاؤ، نرم بن جاؤ اللہ کے نزدیک، صابر بن جاؤ، صبر کرنے والا۔ پھر دیکھو اللہ پاک تمہیں کون سا مقام عطا کرتے ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اور بڑی دلیل عاجزی اور صبر کی، جو 1,24,000 پیغمبروں کے سردار، دونوں جانوں کے سردار کے نواسے نے پوری دنیا قیامت تک اپنے نانا کی قوم کے لیے چھوڑ دی۔ دیکھو وہ چاہتے تو ایک انگلی کے اشارے سے کائنات کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے تھے، جو نبی کے کندھے پہ سوار ہو گئے، اللہ کے محبوب 1,24,000 پیغمبروں کے سردار کے کندھے پہ نماز کی حالت میں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی سجدہ لمبا کر دے جب تک میرا حسین نہیں اترتا۔ اللہ پاک نے بتانا تھا نا، تکبیر، یا رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، الف شہر 52 کلومیٹر مدینہ سے دور راہ چلا، اس کی بیوی نے مجبور کیا کہ چلیں مدینہ، نبی پاک دو جانوں کے سردار کے پاس اولاد کے لیے دعا کرائیں۔ 80 سال کی عمر میں اس نے کہا کہ بکلی اب کون سی عمر رہی ہے، عورت تھی، ضد کی، میاں کو منا لیا، چل پڑے، نبی کے در پہ پہنچے، دو جانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار کے در پہ پہنچے تو پوچھا نبی نے ہے راہب کیسے آنا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہم اولاد کی عرض و فریاد لے کے آئے ہیں آپ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا ہے راہب اللہ پاک نے تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی۔ نبی بتا رہا ہے، نبی چاہے تو دے نہیں سکتا، اللہ کا محبوب 1,24,000 پیغمبر، ادھر نبی نے بتایا کہ میری آل اہل بیت دے سکتی ہے، جو میں دے سکتا ہوں وہی مقام بتا رہے ہیں نبی پاک۔ یہاں پہ بتاتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا اور من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ نبی نے واضح بتایا کہ علی مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میری اولاد ہے، حسن حسین میرے ٹکڑے ہیں، مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ نبی پاک نے آخری خطبے میں بھی یہی فرمایا فہذا من کنتم مولا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں رہنمائی کرنے والا، عربی میں مولا کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے، ہدایت کرنے والے کو، تو جس کا میں ہدایت اور رہنمائی کرنے والا، اللہ کا محبوب 1,24,000 پیغمبر کا سردار تھا، اس کا رہنمائی کرنے والا علی اور اس کی اولاد ہوگی، یعنی اہل بیت میری، جو میرے در سے رہنمائی ہدایت آپ لوگ پاتے تھے، میرے بعد اہل بیت کے در سے پاؤ گے۔ اور پھر عاجزی اور صبر کی بات میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ جب رب کو کہا نا اللہ کے پیارے محبوب نے کہ تیرے حق میں اولاد نہیں، تو مایوس ہو کے واپس لوٹے۔ نبی پاک بتا رہے ہیں اپنی امت کو قیامت تک کہ میرا در کیسے دے گا آپ کو۔ مایوس ہو کے گزرے امام حسین کے پاس سے، تو 7 سال کی عمر کم سے امام حسین نے دیکھا مایوس بزرگ آیا تھا ہمارے در پہ اور مایوس ہو کے جا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں بابا جی آپ ہمارے گھرانے سے مایوس ہو کے کیوں جا رہے ہو؟ اس در سے تو کوئی مایوس ہو کے نہیں جاتا۔ تو فرمایا بیٹا آپ کی سمجھ کی بات نہیں ہے، آپ کھیلو۔ حضرت امام حسین نے کہا نہیں بابا آپ بتاؤ، بابا جی آپ بتاؤ گے تو میں رستہ چھوڑوں گا۔ رب نے بولا کہ ہے بچے ہم اللہ کے رسول 2 جانوں کے سردار کے پاس آئے تھے اولاد لینے، اولاد نہیں ملی۔ تو امام حسین نے کہا کہ بابا جی آپ کو طریقہ نہیں آیا ماننے کا،
آپ نے دو جانوں کے رسول سے کہنا تھا نا لکھوا دو، نہیں ہے ہمارے مقدر میں. تو راہب بولنے لگا 80 سالہ بوڑھا. راہب کہتا ہے کہ بیوی کو بچے نے بڑی عقل والی بات کر دی، چلو واپس نہ چلیں. امام حسین نے آگے سے ہو گئے تو روک لیا کہ نہیں، اب ادھر ہی ملے گا، میں اسی کا ٹکڑا ہوں. آل حسین و منی وانا من الحسین. یہاں پہ نبی پاک نے بتا دیا. 7 سال امام حسین کہتے ہیں رک جا رہا، اے اللہ پاک دے دے اس راہب کو ایک بیٹا میرے کہنے پر. تو ساتھ دوسرا ٹکڑا کھڑا تھا امام حسن کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایک میری طرف سے. تو دونوں معصوم نبی کے لفظ پدر جوش میں آئے، باری باری کہتے جائیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ایک میری طرف سے لکھ دے. حسین کہتا ہے، ادھر سے حسن کہتا ہے کہ اللہ پاک میری طرف سے. جب 7 ہو گئے تو راہب نے ہاتھ رکھ لیا منہ پر. امام حسین کو کہنے لگا بس بہت ہے، آپ میرے مرشد اور میں آپ کا مرید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تو امام حسین کہنے لگے اے راہب تو ہاتھ نہ رکھتا تو حسین کے سمندر کے آگے ڈکا نہ لگاتا تو تیری ایک طرف اولاد ہوتی، ایک طرف الف شہر کی آبادی ہوتی. پھر راہب کہنے لگا کہ ہے میرے مرشد اگر آپ کا الف سے کبھی گزر ہو تو اپنے مرید کے گھر ضرور تشریف لانا. تو امام حسین کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو تو مجھے پہچانے گا نہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرشد آئے اور مرید پہچانے نہ. جب کربلا کا واقعہ ہوا تو امام حسین کو شہید کر دیا گیا. یزیدی فوج سر پہ نیزے پہ سر لے کے جا رہی ہے تو الگ 36 شہروں سے گزر ہوا تھا. 19 دن کا سفر کربلا سے شام تک، تو 36 شہروں سے گزر ہوا یزیدی فوج کا. تو الف شہر سے جب گزر ہوا تو لوگ چھتوں پہ اور گھروں سے نکل کے دیکھتے تھے. تو راہ باہر آیا تو سوال کیا یزیدی فوج کے اوپر یہ کس کی فوج ہے اور کون ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا. تو بڑے بیٹے امام حسین کے امام سجاد 24 سال کے ان قیدی تھے جو بیڑیوں میں، ان سے پوچھا کہ اے قیدی تو بتا یہ کس کی فوج ہے؟ تو اس قیدی جو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت امام حسین کا بیٹا فرماتا ہے کہ اے راہب یہ وہی تیرا مرشد ہے جس نے کہا تھا میں آؤں گا اور تو پہچانے گا نہیں. وہ نیزے پہ جس کا سر دیکھ رہے ہو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تیرا مرشد حسین ہے. رو کے آگے بڑا راہب اور کہتا ہے کہ اے سپہ سالار کو کہ مجھے ایک رات کے لیے یہ سر چاہیے. تو اس نے کہا 10,000 درہم لوں گا. تاریخ گواہ ہے قصص الانبیاء. راہب لے کے آیا 10,000 درہم ٹرے میں رکھ کے امام حسین پاک علیہ السلام کا سر لے گیا. تو بیوی کو کہتا ہے کہ پانی لے آؤ میرے مرشد کا سر دھلائی کریں. تو امام حسین کے کٹے سر سے آواز آئی نہیں راہب پانی میرے نزدیک نہیں لانا، اسلام کی خاطر میں نے اس پانی کو چھوا تھا اسلام بچانے کے لیے، مجھے ایسی حالت میں رہنے دو. پوری رات تلاوت سنتے رہے قرآن پاک کی، میاں بیوی بچے، 7 کے 7 بچے حسین کے دیے ہوئے. صبح ہوئی تو راہب نے پہلا بچہ ذبح کیا، لے گیا سر. یزیدی فوج نے کہا یہ ہمارا سر نہیں ہے، میں اسے کو شارٹ کرتا ہوں، گرمی بہت ہے. دوسرا لے گیا ذبح کر کے، تیسرا لے گیا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7 کے 7 لے گیا. یزیدی فوج نے کہا یہ ہمارے سر نہیں ہے. اے بوڑھے اب تو سر نہ لے کے آیا تو ہم تیرا سر قلم کر دیں گے، ہمارا سر قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن نہیں پڑھتے. تو اندر آ کے راہب رونے لگا اور کہنے لگا ہے میرے مرشد جس طرح میں خالی جولی تھا اسی طرح ہو گیا ہوں، جو تو نے دیے تھے میں تیری راہ میں قربان کر دیے. تو امام حسین کے کٹے سر سے جواب آئی نبی پاک کے لگتے جگر کے زبان سے الفاظ جاری ہوئے کہ اے راہب آج تو پھر اولاد رسول کو آزما رہا ہے، جوڑ دے اپنے بچوں کے سر تنوں کے ساتھ اور سفید کپڑے ڈال دے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیتے تھے مردے کو، امام حسین نے حکم دیا مردوں کو. تو کلمہ پڑھتے ہوئے 7 کے 7 بچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بابا تیرے مرشد کی ہم
عالی شان مقام تو اوپر آسمانوں پہ دیکھ کے آئے ہیں، بڑی فوج کا بادشاہ ہے یہ۔ تو اس بادشاہ نے نبی کے لگتے جگر نے مثال دی ہے اپنے نانا کی امت کے لیے، قیامت تک کہ عاجزی اور صبر کرو۔ کربلا کے میدان میں 32 سال کے عباس علی کے بیٹے جو امام حسین کی فوج کے چیف تھے، جرنیل، کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، شیر خدا کا ہے میرے آقا وقت کے امام حسین، مجھے صرف اجازت دے دو، میں یزید کی 9 لاکھ فوج کو یزید کے دربار تک بھگاتا ہوا لے جاؤں گا، اور صبح سورج کی کرن پھوٹنے سے پہلے رات کے شہر کوفہ پر حسینی پرچم بادشاہی کا لہرا دوں گا۔ تو امام حسین وقت کے امام نے کہا ہے میرے بھائی عباس، امر الہی نہیں ہے، حکم خدا بندی نہیں ہے جنگ کا، کیا میں چاہوں گا میرے بھائی باز میں کائنات پوری کو ایک انگلی کے اشارے سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا؟ یہ میرے نانا کا امتحان ہے جو میں اللہ کے سامنے میں نے دینا ہے، عاجزی اور صبر کا، میرے نانا کی کمزور امت کے لیے سبق چھوڑنا ہے کہ کس طرح آپ نے آج طاقت ہونے کے باوجود عاجزی اور صبر کرنا ہے۔ تو میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، جوان، بوڑھے بزرگوں، بچوں کے لیے یہ سبق ہے کہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اگر نو سس کو لڑتی ہے، نن ساس کے ساتھ لڑتی ہے، تو صبر اور عاجزی پیدا کرو، جس طرح نبی کی اولاد اہل بیت نے آپ کے لیے سب چھوڑ دیا، اور آپ کی دنیا میں زندگی جنت کامیاب زندگی کا یہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عاجزی، صبر اور حسد ختم کر دو، اللہ پاک وہ مقام بخشیں گے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو ابھی میں دعا کا اہتمام کرتا ہوں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں پاک ولی سید بادشاہ بابا نبی شاہ سرکار کے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الطاہر المطہر القاہر القادر المقتدر، یا من ینادی من کل فج عمیق بألسنات شتیٰ ولغات مختلفات وحوائج اخری، یا من لا یشغلہ شان عن شان انت الذی لا تغیرک الازمنات ولا یحیط بک الامکنات ولا تأخذک نوم ولا سنۃ، صلی علی محمد وآلہ ویسر لی، عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت والحمد للہ رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی نبی وآلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علی مظہر العجائب، تجدون لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بے من نبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب، یا میر مرتضی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک جو کلام پاک پڑھی کی، جس نے تیرے پاک ولی، تیرے دوست
حضرت سید نبی شاہ بخاری سرکار کے لنگر میں نظر نیاز پیش کی۔ اللہ پاک مولا پنجتن پاک کے صدقے، 12 امام کے صدقے، 14 معصومین کے صدقے، 72 تن شہیدوں کے صدقے، شہدان کربلا کے صدقے، 1,24,000 پیغمبر کے صدقے، 2.5 قلندر کے صدقے، تمام ولی اللہ کے صدقے، اللہ پاک زمینوں آسمانوں سمندروں کی مخلوقات کی تسبیح کے صدقے، اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول عطا فرما۔ اللہ پاک تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، ہماری دعا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول عطا فرما۔ اللہ پاک جتنے لوگ شریک ہوئے اپنے دل میں جو منتے مرادیں لے کر، اللہ پاک ان کے گھروں پر اپنی خیر و سلامتی کر، ان ساروں کی دلی دعائیں تمنائیں پریشانیاں مصیبتیں ہر مشکلات دور فرما۔ اللہ پاک ان کی تمنائیں اور دلی خواہشیں مرادیں پوری فرما۔ اللہ پاک ان کے جو بچے بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار اپنے غیب سے عطا فرما۔ جو بیمار ہیں بچے بزرگ عورتیں بیبیاں بیٹیاں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو اپنے امام حسین کے بیٹے سجاد کی قید کے صدقے اللہ پاک راہی نصیب فرما۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے غیب سے امام حسین کے صدقے، پاک ولیوں کے صدقے اولاد نورینہ عطا فرما۔ اللہ پاک جو لوگ کسی مشکلات میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، ان کو مشکل سے نجات دلا، ان کو بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک تو غفور رحیم ہے، اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو نیک ہدایت دے، نیک ہمارے جتنے یہ بھائی جوان بوڑھے تشریف لائیں، ان کے بچوں کو ان کو نیک صحبت دے، نیک نظر دے، نیک محفل